سجاد علیہ السلام سے ہم کیا سیکھیں؟ امام نے ہمیں بتایا کہ اگر معاشرتی زندگی اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں تمہیں لگے کہ کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر چیز ناکامی کی طرف لے جا رہی ہے، ہر چیز سختی کی طرف لے جا رہی ہے، تب بھی ہمت نہیں ہارو، تب بھی خدا پہ اعتماد کرو، اسی معاشرتی زندگی کو سرنڈر مت کرو، اس سے فرار مت کرو، اس کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو۔ ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد ایک آسانی ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یقیناً جلد خدا سختی کے بعد آسانی قرار دے گا۔ اور یہ جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں مولا چوتھے سرکار کے حوالے سے عرض کی، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں مولا چوتھے سرکار کے حوالے سے عرض کی۔ 61 ہجرہ کے بعد اسلام کی معاشرتی زندگی کہاں پہنچی ہوئی تھی؟ امام برحق شہید کر دیے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اوپر گولہ باری ہو چکی تھی، منجنیق سے پتھر برسائے گئے تھے، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگ گئی تھی، مسجد نبوی کا تقدس پامال ہوا تھا۔ اگر اس کی تفصیل انسان بتانا چاہے تو وحشتناک تفاصیل ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر انجام پائے تھے۔ ان سب کے ساتھ امام معصوم تشریف فرمائے، اور اس معاشرے کو لے کر جس کے اندر فسق و فجور رائج ہے، یزید جیسا حاکم ہے، مقدسات پامال ہو رہے ہیں، اور کوئی معاشرہ آواز بھی نہیں اٹھا رہا ہے، اس معاشرے کو لے کر مولا چوتھے سرکار نے ہدایت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی فرد ہوتا جس کا الہی نظام کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، سرنڈر کر دیتا، اس معاشرے کو بددعائیں دیتا، نعوذ باللہ تعالی، اس معاشرے سے قطع تعلق کرتا، اور اس معاشرے کی فلاح بہبود، ہدایت اور بہتری کے لیے سوچنا بند کر دیتا، نعوذ باللہ تعالی۔ برعکس امام کی ذات وہی جو خدا کے نظام سے متصل ہے۔ جس طرح سید الشہداء وارث انبیاء ہیں، امام سجاد وارث انبیاء ہیں۔ جس طرح سید الشہداء یزید کے آنے پر فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں اس معاشرے کو یزید کے حوالے نہیں ہونے دوں گا، مولا امام سجاد نے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ سخت ترین حالات کے باوجود مولا امام سجاد نے اتنی محنت کی کہ جیسے ہی فرصت ہوئی، مولا پانچویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں ہزاروں شاگرد امام کے سامنے موجود ہو گئے۔ اگر مولا چوتھے امام کی کوششیں نہ ہوتی تو کیا مولا پانچویں امام کو یہ ہزاروں شاگرد مل سکتے تھے؟ اگر مولا پانچویں امام چوتھے امام کی کوششیں نہ ہوتی تو جس طرح مولا پانچویں اور چھٹے امام نے شیعت کو نظریاتی طور پر قلم بند کروا دیا، کتابت میں لکھوا دیا، کیا اتنے شاگرد بن سکتے تھے؟ یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے مولا چوتھے سرکار نے کیا انجام دیا۔ وہ شاگرد بنائے جو ابو حمزہ صومالی جیسے بنے، جنہوں نے ان سخت ترین حالات میں امام سے سیکھ کر اس عرفان کو محفوظ کیا، ان دعاؤں کو محفوظ کیا، صحیفہ سجادیہ کو محفوظ کیا، اور اگلے امام کے لیے وہ زمینہ ہموار کیا کہ جب حالات مساعد ہوئے، بنی امیہ کی ظالمانہ حکومت کمزور پڑی اور پانچویں امام نے درس دینا شروع کیا تو ہزاروں لوگ امام کے درس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور امام سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اعزائے محترم، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے میرے سامنے عظمت کا دور ہے، مولا سید الشہداء کے روضے کے اوپر کروڑوں انسان جمع ہو رہے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے کو سوچیے گا، صدام لعین کے دور کو سوچیے گا، اس زمانے کے عراق کو سوچیے گا جہاں کوئی فیملی ایسی نہیں تھی جن میں سے کم از کم 1-2 بندے مفقود نہ ہوں، یعنی غائب ہو گئے، صدام نے غائب کر دیے تھے، جیلوں کے اندر، قبرستانوں کے اندر، بلکہ گمنام قبروں کے اندر، اجتماعی قبروں کے اندر ان کی لاشیں ملی ہیں، بندھی ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں۔ ان سب کے باوجود شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام مولا امام سجاد کی روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے دستبردار نہیں ہوئے، سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے مکتب تشیع کو باقی رکھا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اگر میں نے عراق کا تذکرہ کیا تو میں کراچی کا بھی تذکرہ کروں گا، پاکستان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہمیں یاد ہے، کوئٹہ ہمیں یاد ہے، کراچی ہمیں یاد ہے۔ ہر روز، ہر دوسرے روز ایک جنازہ اٹھانا ہوتا تھا، شہداء کے جنازے اٹھانے ہوتے تھے، خواتین بیوہ ہو رہی تھیں، ہماری بہنیں بیوہ ہوئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو سربلند رکھا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ اس کے نتیجے میں آج یہ حاصل ہوا مولا چوتھے امام سے سیکھ کر، وہ یہ کہ دشمن غائب ہے اور آپ میدان میں موجود ہیں، الحمدللہ پورے فخر کے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کہیں پر بھی
اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں ہونے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس عزاداری کو، پرچم اہل بیت اطہار کو سر بلند رکھا۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کمی ہے، پرچم اہل بیت بہت عظیم الشان ہے، ہم میں شاید اتنی خوبی نہیں ہے کہ ہم اس پرچم کو کما حقہ سر بلند کر سکیں جس کے مقابلے میں ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں تھا کہ اعزان محترم نے، ہمارے مومنین نے اور خاص کر مومنات نے اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا، اور خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ ہاں ہماری کمی ہے یہ ایک علیحدہ عنصر، لیکن خوف نہیں تھا، اور جرأت تھی، بہادری تھی، اور اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے مولا چوتھے امام سے سیکھ کر۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایک اور درس ہے جو ہمیں مولا چوتھے امام سے ملتا ہے۔ اپنی ہمتوں کو جمع رکھو اور اجتماعی زندگی کو اہمیت دو، اور جیسا کہ 15 شعبان کی بہت نفیس ایک دعا ہے، شب 15 شعبان کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اس طرح کر کے شروع ہوتی ہے، مفاتیح الجنان میں شب 15 شعبان کے اعمال کے آخر میں موجود ہے، اور اس میں ایک جگہ پہ فرمایا ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا ہماری مشکل اور مصیبت دین میں قرار نہ دے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے۔ یہ ہم نے چوتھے امام سے سیکھا ہے، دین پر مشکل آئے تو دنیا دو اور جان دو اور اپنا دین بچا لو، اور یہ ہمیں چوتھے امام نے سکھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہی مجھے اور آپ کو آج پھر یاد کرنا ہے، یہ کہ بھائی پریشانیاں تو آتی رہیں گی، مشکلات آتی رہیں گی، لیکن ہمارا ایک دین ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، اس دین اور اس کمٹمنٹ کو لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کے اوپر اتنی طاقت اور اتنی مضبوطی سے چلیں گے کہ جب مولا چوتھے سرکار کے فرزند اس دنیا کے اندر تشریف لائیں تو انشاءاللہ ان کے سامنے ہمیں عزت ملے، ان کے سامنے ہمیں سرخروئی ملے، اور ہمارے تمام تر نقص و کوتاہی کے باوجود جو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے، لیکن اس وجہ سے ہماری سرزنش نہ ہو کہ ہم نے ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا۔ ہاں ہمارے نقص ہیں، اس کے ہمیں اندازہ ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اور خدا متعال کوشش کو قبول کرنے والا ہے، اور خدا متعال فرماتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَسَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تو کوششوں کو قبول کرنے والا انشاءاللہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔